السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو کتبہ فرض کر دیا گیا ہے علیکم تم سب پر الصیام روزے رکھنا کما جس طرح کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ ایامن یہ دن ہیں معدودات گنے چنے یعنی گنتی کے دن ہیں فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او یا علی سفر پر فعدتن تو وہ گنتی کر لے من ایام اخر دوسرے دنوں میں وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیتن تو فدیہ دینا ہے طعام کھانا کھلانا ہے مسکین ایک مسکین کا فمن تو جو کوئی تطوع طاقت رکھتا ہو خیراً زیادہ بھلائی کرنے کی فہوا تو وہ خیر لہو اسی کے لیے ہوگا یعنی جو زیادہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ زیادہ دے دے وہ اسی کی بھلائی کو پائے گا وَأَن اور یہ کہ تصومو تم سب روزے رکھو خیرن یہ بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے یا علم رکھتے۔ تو دیکھیں آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا یعنی روزے کو جو فرض کیا گیا اس حکم کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ روزہ کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا اور روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے سرکش نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور شریعت کے جو احکام بھاری معلوم ہوتے ہیں وہ آسان لگنے لگ جاتے ہیں۔ روزہ میں صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرنے کی مشق نہیں کرائی جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے اور بری باتوں سے بچنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ برائی کے لیے ڈھال ہے لہذا جس کا روزہ ہو نہ تو وہ بے حیائی کی بات کرے گا نہ شور شرابہ کرے گا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے گا اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے انا صائم میں روزے دار ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جس شخص نے روزہ میں غلط گوئی یا غلط کاری نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھڑانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہی تو ساری باتیں ہیں جو انسان میں تقوی پیدا کرتی ہیں۔ جب انسان تمام طرح کی لغو باتوں سے بچے گا کھانا پاس ہوتے ہوئے بھی کھانا نہیں کھائے گا تنہائی میں ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرے گا تو پورا ایک مہینہ انسان کی مشق ہو جائے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے گا متقی اور پرہیزگار بن جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں یعنی 29 یا 30 دن ہیں جو کہ قمری مہینہ کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے کبھی 30 دن کا ہوتا ہے تو جتنی اس مہینے کی مدت ہے اتنی ان روزوں کی مدت ہوگی۔ شریعت نے قمری مہینہ کی تعین کو دوسرے رفاہ عامہ کے ستاروں کے علم یا آلات رویت کے حساب سے معلق نہیں کیا بلکہ اس کی بنیاد رویت ہلال پر ہی رکھی گئی ہے یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کریں اور چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا ختم کریں۔ اب رویت ہلال مختلف ممالک میں مختلف اوقات اور مختلف طریقوں
شیخوں پر ہونا عین ممکن ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مختلف ممالک کا سفر کرنے والوں میں سے کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے اور کسی کے 31 ہو جائیں۔ ایسی صورت میں جس شخص کے روزے 28 بن رہے ہوں وہ بعد میں ایک روزہ کی قضائی دے گا، اور جس کے 31 بن رہے ہوں گے وہ ایک روزہ چھوڑ دے گا یا پھر اسے نفلی تصور کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ باقی سفر کے دوران اگر کسی ایسے علاقے میں چلا جائے یہاں ایک کم یا ایک زیادہ ہو رہا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کم ہو گیا تو بعد میں قضائی دے سکتا ہے، لیکن عید انہی کے ساتھ کرے گا، اور اگر زیادہ ہو گیا تو نفلی تصور کر کے رکھ لے یا پھر چھوڑ دے، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ کبھی کم یا زیادہ روزے ہونا یا چاند کا جلدی یا دیر سے نظر آ جانا یا دیر سے گواہی ملنی تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں 1-2 سالوں سے ایسا ہوا ہے کہ چاند کا لیٹ معلوم ہوا ہے، اس پر بہت سارے مذاق کیے گئے ہیں، لیکن دیکھیں یہ مذاق نہیں کرنے چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اور انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی چاند نظر آتا ہے، چاند نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ آنے والے 2 انسانوں نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو رات میں شوال کا چاند دیکھ لیا تھا، تو آج تو عید کا دن ہے، آپ سے فرمایا بھئی ہمیں تو نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حکم دیا کہ تمام لوگ روزہ افطار کر لیں، اور پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ تب تو ظہر کے بعد کی بات تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے دن کے لیے حکم دیا کہ کل کے لیے اعلان کرا دیں اور عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو اس طرح دیر یا جلدی پتہ کرنے میں ہمیں لغو باتیں اور یہ فضول قسم کے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جو بیمار ہے وہ یا تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے گا، اس وقت چھوڑ دے گا، یا پھر جو سفر پر ہے وہ بھی دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے گا۔ اور بیمار کے علاوہ یہی رعایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض یا نفاس والی عورت کے لیے بھی دی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جو بڑی کبھی قسم کی ہو اور اس سے فاقہ کی امید ہی کم ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ فدیہ دے سکتے ہیں، یعنی کفارہ دے سکتے ہیں، اور یہ کفارہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، خواہ کسی کو روزہ رکھوا دیا جائے اور افطار کروا دیا جائے، یا پھر روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے برابر نقد قیمت ادا کر دی جائے، اور نقد قیمت اتنی ہی ہوگی اور اسی معیار کے مطابق ہوگی جیسا وہ انسان خود کھاتا ہے۔ اسی طرح ضعیف آدمی پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے، یا پھر ایسا کوئی بوڑھا آدمی جس کو معلوم ہو کہ وہ اس قابل نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ زندگی میں وہ روزے رکھنے کے قابل ہو سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ او علی سفرن، یا پھر جو سفر پر یعنی جو مسافر ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اگر سفر میں تکلیف پڑ گئی ہے یا اس کو معلوم ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے تو وہ روزہ سرے سے رکھے ہی نہ، چھوڑ بھی سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضائی دے سکتا ہے، کیونکہ سفر میں بہت ساری ایسی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے روزہ مشکل ہو سکتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصتیں انسان کو دی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اس کی دی ہوئی رخصتوں پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور سفر میں تکلیف بڑھ جائے، پریشانی بڑھ جائے تو روزہ کھول دینا ہی سنت ہے، اور جس طرح سفر میں تکلیف بڑھ جانے پر روزہ کھول دینا سنت ہے نا،
اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ نبھا سکے گا مگر تکلیف بڑھ گئی تو اسے فوراً روزہ کھول دینا چاہیے، بعد میں اس کی قضا دے لے۔ بلکہ بعض فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا اور روزہ کا ثواب حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنی جان ضائع کرنے کا مجرم بن جائے گا۔ اس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، ہم میں سے کسی کے سر پر ایک پتھر لگا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے کہ پانی موجود ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اسی آدمی نے غسل کیا تو اس کی موت واقع ہوگی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم لوگ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہے نا۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ بیان فرمائے ان کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، اور اس بات کا اندازہ روزہ دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ تاہم اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ لیا ہو اور پھر تکلیف کی شدت محسوس ہو تو روزہ کھول دینا چاہیے، اور یہی سنت ہے، بعد میں اس کی قضا دے دینا چاہیے۔ کیونکہ غزوہ مکہ میں جو کہ ماہ رمضان میں پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی وجہ سے نڈال ہو رہے تھے مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ صحابہ اکرام بھی روزہ کھول دیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی روزہ کھول دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ فتح مکہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہجوم دیکھا اور معلوم ہوا کہ ایک شخص جس کا نام قیس عامری ہے اس پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام تھوڑی ہے، یعنی سفر میں اگر انسان کی جسمانی قوت اتنی ہو کہ وہ روزہ برداشت کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر سفر میں کوئی پریشانی یا مشکل پیش آ جائے روزے کے وقت لیے تو وہ اپنے روزے کو فوراً افطار کر دے۔ اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہے اور وہ سرے سے نہ رکھے تو تب بھی جائز ہے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اس آیت کی تفسیر میں دو مختلف اقوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یطیقونہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے یا مرض سے شفا کا امکان ہی نظر نہیں آ رہا یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ بعد میں قوت بحال ہونے کا امکان ہی نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں، اور یہ صورت اب بھی بحال ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کے ضبط نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن بعد میں یہ رعایت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے ختم کر دی گئی، اور حدیث سے اسی دوسرے قول کی تائید بھی ہوتی ہے۔ سیدنا سلمہ بن اکو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا وہ روزہ نہ رکھتا اور جس کا چاہتا وہ رکھ لیتا، جو نہ رکھتا وہ فدیہ دے دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی جو بھی اس مہینے میں حاضر ہوگا وہ روزہ رکھے گا ہی رکھے گا۔ تو پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اس کے
آج بھی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو ایسی بیماری ہے پہلے قول کے مطابق جو لا علاج ہے، یا انسان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ یہی امید رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی اس قابل ہو ہی نہیں سکے گا، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو تندرست ہے، جسمانی قوت والا ہے، وہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ روزہ ہی رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو زیادہ دینا چاہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو مقرر فرمایا ہے، ایک روزہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا 2 وقت کا ایسا کھانا ہے جو وہ انسان خود کھاتا ہے، جس طرح کا خود کھاتا ہے اسی طرح کا اس کو کھلائے گا، اگر کھانا نہیں کھلا رہا تو اسی کے مطابق اس کو پیسے بھی دے گا۔ تو اس حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زیادہ دینا چاہتے ہیں کفارہ، یعنی فدیہ زیادہ دے سکتے ہیں، وہ زیادہ دیں۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ صدقہ کی معین مقدار سے صدقہ زیادہ دے دے، دوسرا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے دے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے تو روزہ بھی رکھ لے، کسی دوسرے کو بھی ساتھ رکھوا دے، اور اگر خود نہیں رکھ سکتا پھر تو دے، لیکن تھوڑا زیادہ دے دے تو وہ اس زیادہ کا اسی کے لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ بھلائی اسی کے لیے ہوگی۔ اور پھر مزید فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں روزہ کے ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو گے۔ اور روزہ کے ثواب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور شہوت رانی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی مجھ سے پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بخاری شریف میں فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ یعنی عمدہ ہے۔ تو اتنی عظمت اور اتنی شان والا روزہ ہے تو ہمیں روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ ہاں جو کوئی مجبور ہیں، لاچار ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو ان کو ان رخصتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔